الرحیم۔ اس حدیث مبارک کے اندر چند برائیاں اور ان کے وبال کا ذکر ہے، چند گناہ اور ان کے وبال کا سخت انجام کا ذکر ہے دنیا میں بھی۔ عن ابن عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا خسر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو۔ رواہ مالک۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، یہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں مال غنیمت میں خیانت ظاہر ہوگی، کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کا ارتکاب کرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال لے گا، دشمن کی دہشت اور اس کا رعب ڈال لے گا۔ اور ظاہر خیانت کسی بھی چیز میں ہو، بعض روایات میں مطلقاً خیانت کسی چیز میں بھی ہو، اس کا یہ وبال ہے کہ جو آدمی خیانت کا مرتکب ہوگا کسی بھی امانت میں، اللہ ایسے لوگوں کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر دشمن پھر مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے دوسرے ملک کا بادشاہ بھی مسلط ہو سکتا ہے، اس کا رعب، کافر قوم، کافر دشمن جو حقیقی دشمن ہے۔ ایسے ہی پڑوس میں بھی کوئی دشمن پیدا ہو جائے گا، پہلے نہ بھی ہو تو پیدا ہو جائے گا، رشتہ داروں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، ایسی دشمنیاں پیدا ہو جائے گی کہ وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ پہلے بڑی مٹھاس ہوگی، آپس میں بڑی محبت ہوگی، اچانک محبت نفرت میں، دشمنی میں اور بغض میں وہ محبت تبدیل ہو جائے گی۔ یہ خیانت کا وبال ہے دنیا میں بھی۔ ولا فشى الزنا في قوم الا كثر فيهم الموت، اور کسی قوم میں جب زنا پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، تو ایسے اقوام میں اموات کثرت سے ہونی لگے، کثرت سے کوئی وبائی امراض اللہ بھیج دے گا۔ آج کل کی اصطلاح میں ڈینگی کی شکل میں، کورونا کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں وبائی امراض اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دے گا، تو اموات کثرت سے ہونی لگیں گی۔ اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک دیندار اور علماء لوگوں کو اٹھائے گا، اٹھا لے گا۔ تو ذرا جب نیک لوگ سارے اٹھ جائیں، علماء اٹھ جائیں، ختم ہو جائیں، اور پیچھے سارے برے لوگ رہ جائیں، تو پھر تو بے امنی ہوگی، فساد ہوگا، اور طرح طرح کی مصیبتیں ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے جب زنا عام ہو جائے تو پھر کثرت سے اموات ہوں، اللہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا، ایسی ایسی بیماریاں، وبائی بیماریاں کہ کثرت سے لوگ مرنے لگیں گے۔ اور جب کوئی قوم، اور خاص کر ان میں تجارتی طبقہ، اور ناپ میں، تول میں اور گننے میں، حساب کتاب میں کمی کریں گے، ناپ میں، تول میں، حساب میں، گننے میں کمی کریں گے، کوئی چیز گن کر دینے کی، وہ پیسے پورے لے رہے وہ کم دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے رزق اٹھا لے گا۔ رزق اٹھانے کا کیا مطلب؟ یا برکت ختم ہو جائے گی،
اور یہ ظاہری صورت بھی ہو سکتی ہے، ایسے حالات ہو جائیں تجارت ختم ہو جائے، دکان ختم ہو جائے اور حقیقی طور پہ بھی رزق اٹھ جائے، نہیں تو رزق کی برکت اٹھ جائے گی، پھر دن رات کا ایسے تاجر کمائیں گے لیکن خرچے پورے نہیں ہوں گے، الٹے مقروض ہوں گے، اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقدر اور قسمت سے رزق حلال اٹھا دے، پھر ہمیشہ حرام کھاتے رہیں، اور حرام کھانے کی وجہ سے نہ صدقہ خیرات قبول ہو، نہ نماز قبول ہو، نہ کوئی اور عبادت قبول ہو، اور آخرت میں اس کے لیے وبال جان بن جائیں۔ اور جب کوئی قوم، اور خاص کر کسی قوم کے ارباب اقتدار ناحق فیصلے کریں گے، ان کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوں گے، ظلم پہ مبنی ہوں گے، اور یا یہ کہ بغیر علم کے جہالت سے، بغیر علم کے جہالت سے غلط فیصلے کریں گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں گے، تو اس وقت پھر کیا ہو جائے گا؟ ان میں خون ریزی پھیل جائے گی، ایک دوسرے کا ناحق قتل بہانا، یہ جو ہے وہ پھیل جائے گا، پھر کسی کو قتل کرنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا، بڑا ہلکا ہو جائے گا، مرغی کو ذبح کرنا وہ تو مشکل سمجھیں گے لوگ، لیکن انسان کو قتل کرنا، اس کا خون بہانا یہ آسان سمجھیں گے، یہ اس کا وبال ہوگا کس چیز کا؟ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کرنے پر، یا عدل و انصاف کے خلاف فیصلے کرنے پر، جیسے آج کل ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، ہماری عدالتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہو وہ آدمی جو فیصلے کرا لیتا ہے اپنے حق میں، جس کے پاس پیسہ نہیں، غریب آدمی عدالت کا نام نہیں لے سکتا، تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کیا حال ہے ہمارا۔ اور اسی طرح جب کوئی قوم عہد و پیمان کو توڑے گی، عہد و پیمان اور معاہدہ کا کوئی خیال نہیں رکھے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر دشمن کو مسلط کر دے، دشمن کو مسلط کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ظاہر ہے پھر جب دشمن مسلط ہوگا، ایسا دشمن جو غالب ہوگا اس پہ، یہ مغلوب ہوگا، وہ دشمن پھر اسے تباہ کرے گا، برباد کرے گا۔ تو اب حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، آج کل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ زنا کا کیا حال ہے، ایسے ہی امانت و دیانت میں ہم کس قدر کھڑے ہیں، اور اسی طرح معاہدے کے ہم کتنے پابند ہیں، ہمارے فیصلوں کا کیا حال ہے، ناب تول میں کتنی ڈنڈی ماری جاتی ہے، بعض لوگ تو تول کے ساتھ نیچے کوئی پتھر وغیرہ وہ باندھ دیتے ہیں، اور کوئی تولنے میں کسی کا دھیان نہ ہو تو کم تول دیتے ہیں، کلو کے بجائے پون کلو، تو پھر سارے کہہ رہے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، دکاندار بھی اور تاجر بھی کہہ رہے کام نہیں ہے، اور خرچے نہیں پورے ہو رہے، جو ملازم ہے اچھی تنخواہ لیتا ہے وہ بھی کہتے ہیں خرچے نہیں پورے ہوئے، تو خرچے کیسے پورے ہوں گے کہ ہمارے کام وہ ہے جس کی وجہ سے اللہ برکت اٹھا دیتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔